اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کہا کہ یہ وقت حاضر ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس کی عبادت ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے نفع بخش عبادت، سب سے اہم چیز توحید ہے، جو تمام اطاعت اور عبادت کے کاموں میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے درست، سب سے اہم ہے. اور یہ نہیں ہو تو دنیا کی ہماری کوئی بھی نیکی کام کی نہیں ہے. کسی دن تہجد نہ چھوٹے، فضائل کی جتنی احادیث اور جتنے اعمال ہیں سب عمل کر ڈالیں آپ، لیکن شرک اکبر اور کفر اکبر اگر آپ کے عقیدے میں ہے تو کوئی عمل، کوئی فضیلت والا عمل آپ کا ہمارا قبول نہیں ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو سب سے زیادہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے حال کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے. یہ کاش موقع نہیں ہے، مضمون اگر ادھورا رہ جائے گا میں دوسری طرف جاؤں کہ ہمارے ارد گرد میں دیکھیے کہ ہمیں توحید سے پھیرنے اور صحیح منہج سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہمارے نوجوان جوش جذبہ اپنے دماغ سے جمہوریت اور خارجیت کے مزاج سے سوچتے ہیں کہ کون سا دین ہمیں پڑ رہا ہے، اپنی پسند کا دین اختیار کرتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب، فلاں شخصیت، ان کا اتنا نام ہے، وہ اتنے بڑے مفکر ہیں، ان کے ماننے والے یہ ہیں، ٹی وی چینل پر اور فلاں پر اتنے فالوورز اور لائک کرنے والے ہیں. تو ہمارا نوجوان پیچھے بھاگنے لگتا ہے. جس کی برائی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے مطابق لوگ کر رہے ہیں، ارے سعودی عرب تو یہ کر رہا ہے، وہ تو ایسا کر رہا ہے، تو ہمارے ہاں لوگ وہی بات کہنے لگتے ہیں. سعودی یہودی نعرہ بن گیا آج کل کے جاہلوں کا، پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہے، اپنا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، وہ اللہ اور برا کی بنیاد ہی نہیں معلوم ہے. معاف کیجئے اگر لہجہ سخت ہو رہا ہے، اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا دوست کون ہے، حقیقی دین کیا ہے، کون دشمن ہے. جو دشمن کے اعلی کار ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں. جو مخالفین ہیں نا ان سے پوچھئے جا کے. سعودی عرب کے بارے میں میں ابھی کئی جگہ تقریروں اور خطابات میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ اعتراف کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اس کو شہرت دیجئے. جن ملکوں کی تعریف کر رہے ہیں وہ اردگان ہو کہ ایران کا معاملہ، دین اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے کیا کیا آلات اور معاملات ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اور میڈیا اور ان پر خبر کر کے جو ہے آپ اعتبار کرتے ہو. خبر کو قبول کرنے کی کیا، ابھی ایک اس میں انہی کی کتاب میں بڑا پیارا مضمون ہے فقہ الواقع، حالات اور حقائق کو جاننے والے کو علامہ بتا رہے ہیں. خبریں جاننا یہ کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ صحابہ کرام کتنے جانتے تھے اپنے ارد گرد کے حالات اور سیاسیات کے معاملات. اصل معاملہ قرآن و حدیث کو جاننا ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا جاننا ہے. خبروں کا جاننا کوئی علامہ ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہوگا. اور آج کل یہ جو لوگ مانتے ہیں سید قطب فلاں ڈیما، عالم نہیں ہیں یہ لوگ، دانشور ہیں، مفکر ہیں. ان کے یہاں حقائق کے اعتراف سے زیادہ حقائق کا رد پایا جاتا ہے. ہم کہیں تو برے بن جائیں، یہ قرآن حدیث کا رد کریں، شرک کریں، غلط منہج کو بتائیں، سارے مسلمانوں کو کافر کہیں. مسلمان اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کو روز صبح شام گالیاں دیں. آپ بہت اچھے ہیں. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس پر کہیں گے کچھ لوگ تشدد ہے، انتہا پسندی ہے. کچھ لوگوں نے تبصرے کیے. میں نے کہا سید قطب موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں، کوئی بات نہیں. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کو انتہائی غلیظ قسم کے القاب سے یاد کریں، کوئی بات نہیں. قرآن میں وحدت الوجود کے سب سے بڑے شرک کو ثابت کریں، کوئی بات نہیں. اس پر بولنا یہ جہالت ہے. خبر آ جائے کہ فلاں سعودی وہ جو ہے یہودی سے ملا تو ہمارے یہاں ہنگامہ. ابھی میں نے ایک دن دیکھا وہ ترکی کے اردگان صاحب اسرائیل کے اس سے ملے، فوٹو آیا، کسی نے بڑا پیارا تبصرہ نیچے کیا. پتہ نہیں مجھے ممبر پہ شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن آ رہا ہے زبان پہ اور یہ حالات مجبور کرتے ہیں. کسی نے اس میں تبصرہ کیا کہ اگر یہی خبر اردگان کی بجائے محمد بن سلمان یا کوئی سعودی مملکہ کا کوئی آدمی ہوتا کہ اس نے ہاتھ ملایا ہے ان سے، تو ہمارے یہاں جو تحریکی حضرات ہیں، جو تہذب کے قائل ہے، جو دین اور شریعت جانتے نہیں ہیں، تحریکیت کرتے ہیں. یہ حال مستقبل ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہدایت اور ضلالت کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر سعودی عرب والا آدمی ہوتا اردگان کی جگہ فوٹو میں تو یہ ناچ کر اتنا ہنگامہ مچاتے کہ ناچ کر گھنگرو توڑ دیتے. کسی نے تبصرہ کیا، ہو سکتا ہے اعتراض ہو لیکن یہ حقیقت ہے. سعودی عرب میں شرک و بدعت نہیں ہے. ابھی میں کئی جگہ کہتا ہوں
اس کی خدمات کا صرف سرسری بڑی بڑی باریک باتوں کو چھوڑیے، موٹی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہے پوری دنیا کو، ہمارے ہندوستان پاکستان کسی بھی مسلم ملک میں بتائیے جہاں وہاں سے مسجد نہ بنی ہو، مدرسوں کو مدد نہ مل رہی ہو، وہاں کے بچے سعودی عرب میں سعودی حکومت کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کر رہے ہوں، پورا خرچ وہ دیتے ہیں آنے جانے کا، پڑھانے کا، نہ جانے کیا کیا. کبھی ہماری زبان سے کوئی تعریف کا حرف نکلتا ہے؟